میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو. تو میں یہ دو رشتوں پہ کہا کر دوں نا سساں تے تعویذ چل ہے نا بیگ مارتے تعویذ چل ہے. میں نے کہا تم ایسا کر، جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، محبت پیدا ہو جائے گی. کہنے لگا اچھا. کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا. میں نے اس سے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. تو میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت. گاما تھی نا، گاما پہلوان کا نام سنا ہے نا؟ اس نے 1915 میں، ستمبر 1915 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں ہرایا تھا اور رستم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا. تو یہاں وہ اندرون لاہور میں رہائشی تھا، تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاؤ تاؤ پہ جھگڑا. تو سبزی والے نے وہ ہوتا نا وزن والا باٹ اٹھا کے اس کو مار دیا. وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تو دنیا دے رستم تے اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا، تو اس نے آکھے کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا ماڑے نو مار دیاں شرم آتی ہے، ماڑے نو مار دیاں شرم آتی. میں نے کہا بے وقوف، عورت سے بھی لڑا جاتا. تو چل کر مجھے بتا. تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو کمال ہی ہوگا. میں نے کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ رکھا، اس کا منہ کتھے ہی کھلے ہی رہ گیا، انج کر کے بیٹھی رہ گئی. وہ آکھن لگی اے تیرا کام نہیں، تین دس تینوں آکھیا کہ تو آپ نہیں کر سکنا. اس نے کہا میں آ گیا، میں تا مولی تارے جمیل آ گیا. اس نے کہا دے بچیاں دا اللہ بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہوتی ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوندے ہیں، مطلب ہماری برادری. تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے. تو میرا یہ مستقل مضمون ہے، میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق، نبی کی زندگی. چونکہ یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی، میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے ہیں، یا بن چکے یا بننے والے. گھر پیسے سے نہیں چلتا، میرے رب کی قسم، گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے، نبی کی برداشت سے چلتا ہے. چاہے دفتر ہو، چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو، چاہے وہ گھر کی چیئر ہو. جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا. جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، روک ٹوک ہوگی اور بےزتی ہوگی وہاں نظام ٹوٹ جائے گا. دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا. تو میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا. تو جب وہ آئے نا تو کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں، کہ بالکل نہیں. کہ کیوں؟ کہ بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. میں نے کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ بتا دے 27 سال میں ایک دفعہ. کہنے لگا میں سر کھجانے لگا کہ واقعی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا. یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا. میرے عزیزو، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق. یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک حسین معاشرہ. اپنے بچوں سے اخلاق برتو. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. آپ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. وہی نہیں کھڑے ہوتے تھے، 4 قدم آگے جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے، پھر پہلے ان کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا. حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم. اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے. اور تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ یا جھوٹ پہ لے آئے گی اولاد کو، یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے. یہ ہمارے برصغیر سوٹا ڈنڈا، سوٹا ڈنڈا. 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا میں، اور
दिसंबर का महीना, मास्टर मोहम्मद शफी मरहूम, बड़े नेक उस्ताद, बड़े मुखलिस, लेकिन मार मार तबाही कर देंगे। उन्होंने सवाल लिखाया, अच्छा अब मेरे को 20 लड़के बैठे, मैं 15वें नंबर पे बैठा था। अच्छा मैं वेखे मैंने सवाल नहीं आमदा, पहले लड़के की स्लेट देखी गई, गलत, ठो 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 ठो, मैं कह वे मर गया। अब मैं सवाल हल करने की बजाय जान बचाने की सोचने लगा, हूं मैं जान की मैं बचावनी, चूंकि सवाल तो आता नहीं, शायद जोर लगाता तो कोई हल निकल आता, लेकिन मैं कह हूं जान बचाओ भाई। अब और लड़के करीब आ रहे हैं, फासला घट रहा है और मेरे पसीने छूट गए, ठंडे, बुरा हाल। या अल्लाह इतने सोटे में किमें खावने। अच्छा एक सकाफत, प्राइमरी स्कूल, हमारे वालिद इलाके के जिम्मेदार उस्तादों को गंदम देना, चावल, घी, मक्खन, शक्कर, आम, किन्नू, माल्टे, अमरूद, जो कुछ हमारे पास होता था, हमारे वालिदैन, ये रिश्वत नहीं होती थी, ये अपनी सादत समझ के उस्तादों की खिदमत करते थे। अब मैंने सोचना शुरू किया, हम मौसम केड़ा है, माल्टा भी कोई नहीं, किन्नू भी कोई नहीं, अम्ब भी कोई नहीं, अमरूद भी कोई नहीं, या अल्लाह हुण की करा। मैंने ख्याल आया मर्चा हैं। अब जब रह गए ना 3 लड़के, तो मेरी तरकीब सारी मुकम्मल हो गई। तो जब 3 लड़के रह गए तो मैं उठा, मैं कहा उस्ताद जी, अब्बा जी पहन ध्यान, कल मर्चा थोड़े घर अपड़ जैसे। उसने क्या, अच्छा पुत्र तू ऐदे होके बैठ। अब मैं डंडे तो मैंने नहीं खाए, लेकिन मेरे झूठ पर मुझे मेरे उस्ताद ने मजबूर की कि मैंने झूठ बोला। जाती है, मिर्चें भी जाती थी, हर शय जाती है, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैं कहा कि मैं आज मर्चा नाल मर्चा ही वड्ढा, डंडा भी मर्ची होती है, सारी मर्चें लग जाती हैं। तो मैंने अपने उस्ताद से झूठ बोल दिया। वालिदैन शिद्दत, टीचर की शिद्दत, इदारे की शिद्दत मातहत को झूठ पे ले आएगी, मुनाफकत पे ले आएगी। इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत करना सीखो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। बड़ा बड़ा तब बनता है जब वो छोटे को इज्जत देता है। हमेशा बड़ा छोटे को जब इज्जत देता है तो वो और बड़ा हो जाता है, वो छोटे उनकी मोहब्बत के साथ परवान चढ़ते हैं। और जब डांट डबड़ होती है, मेरे नबी ने जिंदगी भर किसी को मौके पर नहीं टोका। एक आदमी ने मस्जिद में पेशाब शुरू कर दिया, तो साहबा उठे, आपने कहा पिछड़ जाओ, पिछड़, मस्जिद में पेशाब हो रहा है। जब वो पेशाब से फारग हो गया, आपने कहा पानी बहा दो, और उसे बुलाया, कहा बेटा मस्जिद पाक जगह है, पेशाब नहीं किया जाता।